میں اس بڑے آدمی کو ڈھونڈ رہی ہوں, مجھے بھی مل جائے. عبداللہ آپ کو اگر مل جائے تو مجھے ضرور بلائیے گا. ابھی خرید کون رہا ہے اور پڑھتا کون ہے؟ اب تک کچھ لوگ زندہ ہیں کتاب خریدنے والے, کچھ لوگ, رائٹ. کتنی بڑی میجورٹی ایسی ہے جو اس وقت کتابیں پڑھنا ہی نہیں چاہتی, رائٹ. تو آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ایک اچھا مصنف یا تحریر آپ کی بہت اچھی ہو سکتی ہے, اس کا حل یہ ہے کہ آپ دل. آج کل بہت سے مصنف, بہت رائٹر جیسے بڑے بڑے نیوز پیپر لکھتے ہیں, لیکن بذا اوقات اس میں مسٹیکس آ جاتی ہیں. تو اب گفتگو کریں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے ان میں دو چیزیں, ایک ہے رائٹنگ اور دوسری کمیونیکیشن. تو ان دونوں کی آپ مجھے طاقت کا بتائیں کہ قلم کی کتنی طاقت ہے اور افیکٹو کمیونیکیشن آج کے دور میں کتنی ضروری ہے. کوئی ہوتی ہیں جو نمل پڑھ کے گزارا کرتی ہیں, اور کوئی ہوتی ہیں جن کے آگے خواب ہوتے ہیں, کوئی ہوتی ہے جنہیں شہزادہ چاہیے ہوتا ہے جو کتابوں میں مل جائے, وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں ان شہزادوں کو. کیا کانسیپٹ ہے. اور جو خواتین ناول پڑھتی ہیں وہ بھی عشق محبت کے علاوہ معلوماتی کوئی ناول نہیں ہوتے. جس کو بولو کون سی ناول چاہیے, فلانی ناول چاہیے, اور اس کا ہم ریویوز اٹھائی دیکھیں تو اس میں یہی کانسیپٹ ہے. یہ خواتین ناول اتنے کیوں پڑھتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ اصل میں دیکھ, جب سے کیا ایک سجدہ اس رب کی بارگاہ میں, در در پہ پٹکنا میں نے سر چھوڑ دیا ہے. ماشاءاللہ. بہت ہمارے پہلی گیسٹ ہیں ڈاکٹر مہک اقصیٰ. آپ 4 کتابیں زیر قلم کر چکے, یعنی کہ آپ مصنف ہیں, رائٹر ہیں, پبلک اسپیکر اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں. یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی, آپ دا پینل پبلشر اور دا اسمارٹ لنکرز اکیڈمی کی بانی بھی ہے, جہاں ہزاروں نوجوانوں کو تحریر, تخلیقی صلاحیت اور پروفیشنل گروتھ میں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے. تو آج کی گفتگو میں ہم ان سے قلم کی طاقت, نوجوانوں کی تربیت, تعلیم کے مستقبل کیا ہے اور ہیلتھ پر گفتگو کریں گے. ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کرم. کیا کہ آپ ماشاءاللہ 2 اداروں کے بانی بھی ہیں. تو فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ یور اکیڈمی, کہ یہ سلسلہ کب شروع اور کیسے شروع ہوا؟ یہ سلسلہ جب میں انٹرمیڈیٹ کی اسٹوڈنٹ تھی تب سے شروع ہوا, اور میرے ایک کمرے سے سٹارٹ ہوا. اچھا, ماشاءاللہ. جی, اس میں یہ تھا کہ میرے فادر نے مجھے, آئی ایم آلویز ویری پراؤڈ آف مائی فادر, انہوں نے مجھے یہ اسکل دی کہ آپ یہ لیں مارکر, یہ رہا بورڈ, بچوں کو پڑھانا شروع کریں. میں نے بولا بابا فیس؟ یہ سیٹ کوئی فیس نہیں لیں گے, ہم صرف پڑھائیں گے. اچھا. I have started my journey from this bedroom. وہاں سے میں نے تقریباً 35 لڑکیوں سے یہ آغاز کیا, اور اس وقت 1500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس فری آف کاسٹ میری اکیڈمی سے سیکھ چکے ہیں اور اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہیں. اس میں یہ جرنی میری جو اسٹارٹ ہوئی تو اس میں مجھے کچھ مشکلات بھی آئیں, جیسے کہ میں بہت چھوٹی عمر سے, کیونکہ ایک ٹیچر بن گئی تھی تو لوگوں کو ایک ڈاؤٹ تھا کہ کس طرح سے یہ ٹیچنگ کرے گی, اور میرا جو اسکل تھا وہ انگلش لینگویج تھا, اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کام کر رہی تھی. اسپیشلی میری جو ٹارگیٹڈ آڈینس تھی وہ فیمیل تھی, کیونکہ میں خواتین کو ایک عہدے پر فائز دیکھنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی ہر وہ عورت جو گھر میں کہیں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے, پریشان ہے کہ اس کے یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, فائنینشیل مسائل یا واٹ ایور مسائل جو بھی موجود ہیں, ان کو میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے گروتھ سے, اپنی گرومنگ سے اس کو امپروو کرے اور ارن کرے. فار دس پرٹیکولر, تھینک یو سو مچ, فار دس پرٹیکولر پروجیکٹ, فار دس پرٹیکولر ہوپ, کہ میں جو ہوں ایک اپنی پاکستانی خواتین کو امپاور کرنا چاہتی ہوں. بس اسی جذبے نے مجھے ہمیشہ قائل کیا, اور اس جرنی کو میں لے کے چلی. اس وقت میں ایک بڑے اچھے خاصے انسٹیٹیوٹ کی مالک ہوں, جہاں پہ میں, میرے فادر, میری فیملی لڑکیوں کو گروم کرتے ہیں. چھوٹے بچوں پہ ہم زیادہ تر کام کرتے ہیں, اور ہم صرف اکیڈمیکلی لوگوں پہ کام نہیں کرتے کہ ہم نے ٹیوشن کی کتاب اٹھائی اور پڑھا دی. دس از سم تھنگ نیو, آئی کین سے یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے اسکولز میں دی جاتی ہیں. سو آئی وانٹ ٹو گیو دیم اے کلاس. میں ان کو وہ اسٹینڈرڈ دینا چاہتی ہوں جو کہ گورنمنٹ اسکول یا پرائیویٹ اسکول جو کہ چھوٹی آبادیوں میں قائم ہیں نہیں دے پا رہے. اب اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے, ہماری یوتھ کی کردار سازی نہیں ہوتی, ان کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, ان کی پرسنالٹی پہ کام نہیں کیا جاتا, انہیں ویژن نہیں بتایا جاتا, انہیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ تم تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, بچہ گیا اسکول, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے, کل بھی میں اپنے بچوں سے, میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت میرے پاس 100 آف اسٹوڈنٹس موجود ہیں, تو جب میں ان کی ڈیلی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کرواتی ہوں پرسنالٹی گرومنگ کی, تو میں نے ان سے کویشچن کیا, واٹ از دا پرپز آف یور لائف, اینڈ ایوری ون واز سائلنٹ. وائی؟ They won't
they want to know the answer. उनको पता ही नहीं है कि हम स्कूल क्यों जा रहे हैं. सुबह उठ रहे हैं, अम्मी तैयार कर रही हैं, स्कूल जा रहे हैं. यानी कि फैमिली में एक दौड़ लग गई है ना, हमने उनको एक रेस का पार्ट बना दिया है कि तुमने इस स्कूल में जाना है, तुमने हाई स्कोर्स लेने हैं, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है. हमने उनको सर्वेंट बनाया हुआ है. ठीक है, फ्रॉम द डे वन बच्चा स्कूल जाता है, हम उसे ये करते हैं, बेटा तुमने पैसे कमाने, बड़ा आदमी बनना है. अब मैं उस बड़े आदमी को ढूंढ रही हूँ, मुझे भी मिल जाए. अब्दुल्ला, आपको अगर मिल जाए तो मुझे जरूर बुलाइएगा कि हर बच्चा मुझे ये क्यों कहता है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, और मैं ये कहती हूँ भाई तुमने बड़ी औरत बनना है. क्योंकि आजकल हम देखते हैं हमारे सियासी लीडर्स हैं, उनके प्रोटोकॉल देखते हैं, हर बच्चा कहता है कि मेरा भी ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए. अब उनका जो है ना विजन लॉस, इसको कहते हैं, विजन नहीं है. अच्छा, देखिए हम 8 साल तालीम हासिल करते हैं, लेकिन 8 साल के बाद हमें पता चलता है कि मैं आखिर आगे जाके करना क्या. Exactly. इससे पहले नहीं होता, कोई प्लान नहीं होती. कोई प्लान नहीं. आपके दौर में हमने देखा मुसन्निफ बहुत हो गए, राइटर्स बहुत हो गए. कुछ के कहने के मुताबिक ये तासुर पैदा हुआ है कि आज के जितने भी राइटर्स आ रहे हैं वो महज इसलिए कि मुसन्निफी जितने मुसन्निफ वो कमाई का जरिया बनाए, किताबें लिखो पैसे कमाओ. क्या वाकई ऐसा है या फिर किसी का शौक है, या किसी आपके जहन में क्या था कि मैं किताब लिखूंगी, क्या एडवांटेजेस लोगों को मिलना चाहिए, क्या आपका विजन था, मकसद था? सबसे पहले तो ये बात मुझे बताएं कि किताबें खरीद कौन रहा है और पढ़ता कौन है? अब तक कुछ लोग जिंदा हैं किताब खरीदने कुछ लोग, राइट. कितनी बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है जो इस वक्त किताबें पढ़ना ही नहीं चाहती, राइट. उन्हें जो है मोबाइल स्क्रॉल करना है, उन्हें शॉर्टकट्स चाहिए, उनको इतना टाइम नहीं है कि वो किताबें पढ़ें और बोर हो जाए, रादर देन एकेडमिक बुक्स, और वो भी उन्होंने पास होने के लिए पढ़नी है, उसके बाद वो उसको भी नहीं, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, राइट. सो जो आपका क्वेश्चन है कि ये हम कमाने के लिए करते हैं, मेरा ऐसा मकसद नहीं था. क्योंकि मेरी जो बुक्स हैं उनका अगर आप टॉपिक देखें तो पहला तो मेरा जो टॉपिक है वो है ही एम्पावरमेंट पे, राइट. राइट इट राइट का जो काम है वो ये है कि वो ख़वातीन को राइटिंग घर बैठे सिखा रही हैं. हाँ, लिख के आप कमा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग आप बेशक करें, फ्रीलांसिंग आप बेशक करें. जाहिर सी बात है, घर में रो रही हैं, भाई से पैसे मांग रही हैं, अब्बू से पैसे मांग रही हैं, हस्बैंड के सैलरी का इंतजार करें, रादर देन व्हाई यू आर नॉट सपोर्टिंग हिम, राइट. उसको सपोर्ट कर सकती हैं ना आप, रोने ये सब करने के बजाय. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राइट इट राइट इज़ ऑल अबाउट कॉन्टेंट. अच्छा, इसमें जो है इन द एज ऑफ AI, क्योंकि हमारे पास AI की चैंपियन बैठी हुई है, सो ये AI को यूज करते करते आप कैसे राइटिंग करेंगे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. कि राइटिंग तो तुमने कर ली, ठीक है, लेकिन उसको कितना प्रोडक्टिव आपने बनाना है, वेयर देयर इज अ चैलेंज एज वेल. क्योंकि आप जाहिर सी बात है ChatGPT सब कुछ लिख के ला रहे हैं, हाँ. सही है ना. तो आप किस तरह से अपने आप को एक अच्छा मुसन्निफ या तहरीर आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, उसका हल ये है कि आप दिल से लिखें, राइट अप ऐसा करें कि जो पढ़ने वाला हो उसके भी दिल तक जाए, राइट. इसके बाद मेरी नॉइजी विस्पर्स अगर आप उठाएं, सो देयर आर पब्लिक हेल्थ इश्यूज, अवेयरनेस इश्यूज विच आर एक्चुअली बिल्ड इन पोइटिकल वे, ताकि जो पढ़ रही है या पढ़ रहा है उसे इसका जब वो पेज खोलेंगे ना तो उन्हें अंदाज़ा होगा यस देयर इज़ अ रियलिटी, एटलीस्ट कोई तो है जो इन मसाइल पे बात कर रहा है, ठीक है. और द थर्ड इज़ 75 लेसन दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई 3 years old son. तो ये तो है ही लाइफ लेसन्स. अभी क्योंकि हम सारे जो है ना बेरारवी का शिकार हैं, हम लोगों को ना पता ही नहीं चल रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं. देयर इज़ अ लैक ऑफ पैसेज ना, हमें कोई पाथवे ही नहीं मिल रहा. सो ये लाइफ के लेंसेज हमें दे रहा है, ये बता रहा है कि ज़िंदगी बच्चा कैसे गुजारा है और हमने ज़िंदगी को कितना मुश्किल बनाया हुआ है. हालांकि ज़िंदगी इतनी मुश्किल है नहीं, हमने कर दिया है ड्यू टू वेरियस चैलेंजेस की बात की ना, आजकल बहुत से मुसन्निफ, बहुत राइटर्स ऐसे बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स लिखते हैं, लेकिन बजा होगा तो मिस्टेक्स आ जाती हैं. तो अब गुफ्तगू करें कि यहाँ पर कहा जा रहा है उनमें 2 चीज़ें, एक है राइटिंग और दूसरी कम्युनिकेशन. तो इन दोनों की आप मुझे ताकत का बताएं कि कलम की कितनी ताकत है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन आज के दौर में कितनी ज़रूरी है. कलम की ताकत का अंदाज़ा आप कुरान पाक से लगा सकते हैं. मेरे ख्याल से मेरी इस एक अल्फाज से एक लाइन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है. आपका नाम भी लिखा गया होगा, तभी आपका नाम बना, राइट. राइटिंग की ये पावर है कि जब आप लिखते हैं तो आप हील करते हैं, ठीक है. मेरी जर्नी व्हेन आई वाज डूइंग माय राइटिंग जर्नी, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय राइटिंग जर्नी, मैंने लिखने से आगाज़ जब ही किया. ये अर्निंग का पार्ट तो बाद में बना, मेरी हीलिंग का पार्ट बना था. सिंस आई वाज स्ट्रगलिंग विद द पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उसमें जब मैं लिखती थी तो मेरी काफ़ी हीलिंग हो जाती थी, मेरा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन रिलीज़ हो जाता था इससे, ठीक है. फिर इसके बाद सेकेंडली ये आपको कहाँ पे हेल्प करता है, आपकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करती है राइटिंग. नॉट ओनली दिस, आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको किस हुस्न के साथ में आगे लेके चलना है, लिखना है, तो तभी तो आप करेंगे ना. बगैर लिखे तो ये काम नहीं हो सकता. देयर इज़ नथिंग कैन पॉसिबल विदाउट राइटिंग. कोई स्क्रिप्ट है वो भी लिखा गया होगा,
کوئی پلے ہے, کوئی ڈرامہ ہے, وہ بھی لکھا گیا ہوگا, ایون ہماری قسمت بھی لکھی گئی ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ لکھائی بہت ضروری ہے, اتنی ہی پڑھائی بھی ضروری ہے. اب آپ بات کریں ایفیکٹو کمیونیکیشن کی. کوئی بھی ریلیشن شپ ہے کب خراب ہوتا ہے؟ جب لوگ بات نہیں کرتے. کوئی بھی آپ سے کب ناراض ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی بات نہیں کرتے. ایفیکٹو کمیونیکیشن بچپن سے ہی ہمیں سکھانی چاہیے. بچوں کو ماں باپ آپس میں بات کرنے سے زیادہ ڈانٹنے ڈپٹنے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. پھر یہی چیز آگے ہماری جنریشن میں پاس آؤٹ ہو جاتی ہے. ہم اپنی مدر ان لو کے ساتھ بیٹھے ہوں, ہم اپنی مدر کے ساتھ ایون بیٹھے ہوں, ہم ان کو وہ بات نہیں بتا سکتے. وائی وی آر فائنڈنگ بیسٹ فرینڈز ایوری ویئر, وائی وی آر فائنڈنگ چیٹ جی پی ٹی ٹو ریلیز آر اسٹریس, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ود دا پیپل. وی آر ایکچولی فائنڈنگ دیم دیٹ دے آر گوئنگ ٹو جج اس, رائٹ. یہ ہمیں جج کریں گے, ہمارا مذاق اڑائیں گے. سو افیکٹو کمیونیکیشن صرف یہاں پہ کام نہیں کری. افیکٹو کمیونیکیشن کہاں کام کریے کہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کا میسج آگے کنوے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ کا جو میسج ہے وہ ہیپ ہیزرڈ تو نہیں ہے, کیا وہ بات واقعی آپ نے پہنچا دی؟ یہ افیکٹو کمیونیکیشن ہے. اور جو نہیں ہوتی, اب آپ اس کو ہماری بکس سے لے کے, اکیڈمک بکس سے آپ اٹھا لیں, افیکٹو کمیونیکیشن وہاں بھی مجھے مسنگ لگتی ہے. بتا دیا کیا اسٹریٹجی تھی, کیا اسکوپ تھا اس لیسن کا, نہیں بتایا. آؤٹ کمس کیا نکلے, نہیں بتایا. اسے لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے, نہیں بتایا. فائنینشیل انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے, سکھانی ہے, یہ کمیونیکیٹ نہیں کیا. دس واز آلسو دا مسنگ پارٹ ان افیکٹو کمیونیکیشن. سو کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, کوئی بھی اکیڈمکس ہو, کوئی بھی پرسنالٹی ہو, وداؤٹ افیکٹو کمیونیکیشن کام ہی نہیں کر سکتی. آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بات کرنے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا, اس کے بعد آپ آگے کچھ کر سکتے ہیں. بہترین. جیسے آپ نے کمیونیکیشن کی بات کرے تھے, آج کل ہم جہاں بھی جائیں, یعنی کہ آپ کسی سے بات کرتے ہو تو آپ کو کمیونیکیشن ہی کام ہے. کسی کو امپریس کرنا چاہے تو آپ کی کمیونیکیشن ہی کام ہے. آپ شاپ کیپر ہو تو کسٹمر کو آپ کی بات اچھی لگے گی تو آپ سے کچھ خریدے گا. عبداللہ, I want to add a point in it. Listening is more important. آپ کتنے ایکٹیو لسنر ہیں. جو افیکٹو کمیونیکیشن کر رہا ہوگا نا, وہ زیادہ سنے گا, کم بولے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ بول رہے ہوتے ہیں اور بنا سوچے بول رہے ہوتے ہیں. ہم کاؤنٹ نہیں کرتے, میجر نہیں کرتے, ہم سنتے کم ہیں. اچھا, ہم سنتے ہیں رپلائی دینے کے لیے, رسپانس دینے کے لیے نہیں کرتے. ہم جسٹ بول دیتے ہیں, ہاں بول دیا. مطلب ہم نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ آنسر ہم نے اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنا ہے, اس پہ اس کو رسپانس کرنا ہے, اس پہ کچھ کام کرنا ہے, ہمارے نیورونز نے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہم نے صرف بلنٹلی رپلائی دینا ہوتا ہے کہ ہم پہ کوئی بات نہ آئے. تو ہم پہلے ہی ڈیفینٹو ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جو لوگ, کچھ لوگ رائٹر بننا چاہتے ہیں, جنہوں نے ابھی اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے بعد, انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائیں گے انشاءاللہ, تو کیا طریقہ کار ہوگا, ان کو آپ کیا کرائٹیریا بتائیں, کیا ٹپس دیں گے کہ اگر آپ, کچھ لوگ ایسے میرے طرح ہوتا ہے کتابیں پڑھتے ہیں سر میں درد آ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو ان کو کچھ ٹپس دے دیں کہ وہ کتابیں پڑھنے کے شوقین ہو جائے اور کتابیں فروخت ہو جائیں. ہوپ فلی. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کتابیں ساری آپ کے لیے نہیں بنی, سب کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب کوئی ہوتی ہیں جو نمل پڑھ کے گزارا کرتی ہیں, اور کوئی ہوتی ہیں جن کے آگے خواب ہوتے ہیں. کوئی ہوتی ہے جنہیں شہزادہ چاہیے ہوتا ہے جو کتابوں میں مل جائے, وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں ان شہزادوں کو. سو میری ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اسٹارٹ لیں اسمال بک سے, یعنی کہ ایسی کتاب سے اسٹارٹ لیں جو آپ کو ایزی ٹو ریڈ لگتی ہے. ایسے میں آپ 75 لیسنس کی بات کروں, 75 منٹس میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی, اور مشکل سے کوئی ہارڈلی ہر پیج پر 1 سے 2 لیسنس لکھے ہوئے, دیٹس اٹ. یہ پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ موٹیویٹ ہوں گے. ایز ویل ایز آپ کیا کر سکتے ہیں, ریڈنگ کلبس جوائن کریں. فری آف کاسٹ ریڈنگ کلبس ہوتے ہیں. نہ صرف آپ سوشلی امپروو کریں گے, آپ کی نہ صرف آپ کی ایک سوشل لابی کریٹ ہوگی, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ میں پڑھنے کا بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا. تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی, وہ کتاب پڑھیں جس کے اندر کوئی میننگ ہو, جو آپ سے ریلیٹ کر رہی ہو. اب یہ آئیڈینٹیفائی آپ کیسے کریں گے, یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے, کیونکہ ہر کتاب مل رہی ہے. اب مجھے کیسے پتا, میں جاؤں اس پہ پیسے لگا لوں اور پیسے میرے ضائع ہو جائیں, کیونکہ کتابوں پہ تو لوگ سمجھتے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ریویوز پڑھ لیں, ریویوز دیکھ لیں کہ اس کتاب کے ریویوز اچھے ہیں اور میں اردو بازار جا کے یہ کتاب خرید سکتی ہوں. اس سے بھی کافی فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا, ایک چیز نا, میں اکثر ایکسپو کی کوریج وغیرہ کرتا رہتا ہوں, تو بہت سے خواتین میسیجز وغیرہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلانی ناول چاہیے. تو یہ ناول والا کیا کانسیپٹ ہے, اور جو خواتین ناول پڑھتی ہیں وہ بھی عشق محبت کے علاوہ معلومات ہی کوئی ناول نہیں ہوتے, جس کو بولو کون سی ناول چاہیے, فلانی ناول چاہیے.
اور اس کا ہم ریویوز اٹھائے دیکھیں تو اس میں یہی کانسیپٹ ہے. یہ خواتین ناول اتنا کیوں پڑھتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ اصل میں دیکھیں جب آپ ریڈ کرتے ہیں نا تو آپ جو ڈسٹریکشن دنیا آپ کو دے رہی ہوتی ہے نا اس کو ایکچولی آپ اس کو ویو آف کر رہے ہوتے ہیں, آپ اسکیپ کر رہے ہوتے ہیں دنیا سے. جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ اسکیپ کرتے ہیں. اب آپ دنیا سے اسکیپ کرنے کے لیے لڑکی کے پاس کیا ہے, ویلیڈیشن چاہیے اسے. اب اسے اس کا ہسبینڈ یا کوئی بھی مرد نہیں دے رہا تو وہ بیچاری کتابوں میں ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی عورت کو کہیں نہ کہیں ویلیڈیشن مل رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہی ہے. یہی چیز آپ ڈیلی سوپس میں دیکھ لیں, یہی کتابیں ہی یہ آپ کا اسکرپٹ بن کے ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں, رائٹ. تو ہم اس کو ایکچولی ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف سے. لوگوں کو وہ چیزیں پسند آتی ہیں جو ان کے سینیریوز کو ڈیفائن کر رہی ہوں, ان کی ریالٹیز کو بیان کر رہی ہوں. تو اس وجہ سے خواتین زیادہ تر ناول پر عشق پسند کرتی ہیں, ناول سے عشق پسند کرتی ہیں. لیکن میں ان سے یہ کہوں گی کہ جہاں پہ آپ یہ کر رہی ہیں اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ نان فکشن بکس میں بھی کافی پروڈکٹیو کتابیں ایسی ہیں جو پڑھ کے اپنا ٹائم اس میں انویسٹ کر سکتی ہیں. ہمارے پاس پوئم وغیرہ بہت خوبصورت لکھتی ہیں, اگر کوئی ایک ہمیں سنائیں گے تو پروگرام اچھا ہو جائے گا. میں صرف کیونکہ سب میسیجز دے رہے ہیں تو میں یوتھ کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں, پلیز اپنی کریئر کاؤنسلنگ کریں, لازمی ویژن اور پرپس آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے بغیر آپ کی پڑھائی لکھائی بالکل بیکار ہے. سنس اسمارٹ لنکرز اکیڈمی وی بلڈ یور کانفیڈنس, ہمارا لوگو ہی یہی ہے. سو آپ اس کے لیے مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے پیج کو آپ چیک کر سکتے ہیں انسٹا پہ, آئی ایم اویلیبل. آپ میرا نام لکھیں گے انٹرنیٹ پہ, آئی ایم اویلیبل. اور آپ مینٹورشپ بھی مجھ سے لے سکتے ہیں ریگارڈنگ رائٹنگ اینڈ کریئر کاؤنسلنگ. اوکے, سو لیٹس بگن ود دا پوئم. اردو میں ہے کیونکہ آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی اردو میں کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا کی حسرتوں سے اکتا گیا ہوں میں, دنیا کی حسرتوں سے اکتا گیا ہوں میں, اب گوشہ نشی ہوں کہ سفر چھوڑ دیا ہے. حالات کی کشتی کو تھا تنکوں نے سہارا, حالات کی کشتی کو تھا تنکوں کا سہارا, تنکوں نے ڈبویا تو بحر چھوڑ دیا ہے. جلتا رہا میں دھوپ میں سایہ نہ ملا پر, جلتا رہا میں دھوپ میں سایہ نہ ملا پر, پتوں کی تمنا میں ہائے شجر چھوڑ دیا ہے. لکھتا رہا میں نظم و غزل مضمون بدل کے, لکھتا رہا میں نظم و غزل مضمون بدل کے, لگتا ہے کہ لفظوں نے اثر چھوڑ دیا ہے. ماضی کا ملال حال سے تنگ مستقبل سے ناخوش, ماضی کا ملال حال سے تنگ مستقبل سے ناخوش, نہ شکرہ ہوا ہر شخص کرنا صبر چھوڑ دیا ہے. کرتے تھے شکایت کہ آؤ ذرا بیٹھو, کرتے تھے شکایت کہ آؤ ذرا بیٹھو, لو ہو گئے اب چپ کرنا ذکر چھوڑ دیا ہے. جب سے کیا ایک سجدہ اس رب کی بارگاہ میں, جب سے کیا ایک سجدہ اس رب کی بارگاہ میں, در در پہ پٹکنا میں نے سر چھوڑ دیا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو کبھی ایک پروگرام پورا پوئٹری میں رکھیں گے. وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, یہاں پروگرام کو ہم اختتام پر لیے چلیں گے. اور آپ کو بتا دوں گا یہ آپ سامنے مجھے 3 کتابیں دیکھ رہی ہوں گے, یہ ڈاکٹر مہک اقصیٰ صاحبہ کی ہیں اور بہت اچھی کتابیں لکھتی ہیں, تو آپ ان سے خریدیے گا. دا پین اینڈ پبلیشر سے آپ ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں. آپ انسٹاگرام جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور ٹکر پہ جو نمبر دیا گیا ہوگا اس سے بھی آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگر زندگی نے وفا کی اور رب کی رضا ہوئی تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.